من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. احباب گرامی قدر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القیامت صلاته. بلا شک و شبہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے سب سے پہلے جس عمل کے متعلق حساب و کتاب لینا ہے وہ نماز ہے۔ فإن صلحت فقد افلح وانجح. جس شخص کی نماز مکمل ہوئی، جو امتحان نماز میں کامیاب ہوا، وہ باقی تمام امتحانوں میں کامیاب۔ وإن فسدت فقد خاب وخسر. اور جو امتحان نماز میں ناکام ہو گیا تو وہ باقی تمام امتحانوں میں ناکام ہو جائے گا۔ ابلیس فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام ملائکہ کو تخلیق آدم کے بعد حکم دیا: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے جھک جاؤ، تمام فرشتے جھک جاتے ہیں الا ابلیس، ابلیس نہ جھکا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ راندہ درگار کر دیا گیا۔ اللہ عز و جل نے اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیا اور جنت سے نکال دیا، دوزخ اس کا ٹھکانہ قرار دے دیا، ابدی لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ مقام غور ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ایک حکم نہیں مانا اور ایک سجدہ جو کہ سجدہ عبادت بھی نہ تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا وہ نہ کیا، تو سزائیں کتنی بڑی بڑی مل رہی ہیں کہ جنت سے نکال دیا گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم دوزخ قرار دے دیا گیا اور ابدی لعنت کا مستحق ٹھہرا دیا گیا۔ جرم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ایک حکم نہیں مانا اور اللہ رب العالمین کے حکم پر ایک سجدہ نہیں کیا، جو کہ سجدہ عبادت بھی نہیں ہے بلکہ سجدہ تعظیمی ہے۔ اب آئیے ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ ہم مسلمان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرنے والے، دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر کتنے سجدے فرض قرار دیے ہیں۔ وہاں پر سجدہ تعظیمی ہے، یہاں پر سجدہ عبادت ہے۔ سجدہ تعظیمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی تعظیم میں، کسی کے احترام میں کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی تعظیم میں، ان کے اکرام میں اور ان کے احترام میں سجدہ کیا تھا، جس طرح کہ برادران یوسف نے
حضرت یوسف علیہ السلام کے اکرام میں، احترام میں، تعظیم میں سجدہ کیا تھا، لیکن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے اسے حرام قرار دے دیا گیا ہے، یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ تو وہ سجدہ تعظیمی ہے، یہ سجدہ عبادت ہے جو ہمارے اوپر دن اور رات میں فرض قرار دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ کتنے سجدے دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر فرض قرار دیے ہیں۔ فجر کی 2 فرض رکعتوں کے 4 سجدے ہیں، ظہر کی 4 فرض رکعتوں کے 8 سجدے ہیں، عصر کی 4 فرض رکعتوں کے 8 سجدے ہیں، مغرب کی 3 فرض رکعتوں کے 6 سجدے ہیں، عشاء کی فرض 4 رکعتوں کے سجدے 8 ہیں۔ یہ کل ملا کے 34 سجدے بنتے ہیں دن اور رات میں روزانہ، جو ہر مسلمان مرد، عورت، جوان، بوڑھے کے اوپر کرنا اللہ رب العالمین نے فرض قرار دے دیا ہے۔ اگر شیطان ابلیس نے ایک سجدہ نہ کیا، اور وہ بھی سجدہ عبادت نہ تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، تو اللہ رب العالمین نے اسے جنت سے نکال دیا، جہنم دوزخ اس کا ٹھکانہ قرار دے دیا، اور اسے ابدی لعنت کا مستحق ٹھہرا دیا۔ تو مقام غور و فکر ہے کہ ہم مسلمانوں کے اوپر جو دن اور رات میں اللہ رب العالمین نے 34 سجدے فرض قرار دیے ہیں، اگر ہم یہ 34 سجدے نہ کریں یا 30 کر لیں اور 4 چھوڑ دیں اور یہ سمجھے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، تو بات بہت مشکل ہو جائے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جو امتحان لینا ہے وہ تمہاری نمازوں کا لینا ہے۔ یہ نمازیں جو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دی ہیں، بندے کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور قبل اس کے کہ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں، اس آیت کو قرآن کریم کی لے لیتے ہیں ایک حدیث کی روشنی میں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا، عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، قرآن کریم آپ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے، ہماری یہ خواہش رہتی ہے کہ ہم آپ کے 2 پیارے گلاب جیسے خوبصورت ہونٹوں کے درمیان شہد سے میٹھی مبارک زبان سے قرآن مجید کا سماع کریں، تو کیا میں آپ کو قرآن سناؤں؟ کہا ہاں عبداللہ، انی احب ان اسمعہ من غیری، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں دوسروں سے بھی قرآن سنوں، تم مجھے قرآن سناؤ۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے جب میں اس مقام پر پہنچتا ہوں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یاد کیجئے قیامت کے دن وہ کیسا منظر ہوگا جب ہم ہر امت سے ان پر ایک گواہ پیش کریں گے، اور اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کی امت پر ہم گواہ کی حیثیت سے پیش کریں گے۔ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حسبک، ٹھہر جاؤ۔ میں نے اپنی تلاوت کا سلسلہ موقوف کر دیا، اور جب نگاہیں اٹھا کر چہرہ اقدس پر دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں؟ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرُفَانِ، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھیں اشکبار ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم بہہ رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کیوں روئے ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ؟ اب آئیے اس حدیث کی طرف کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو امتحان لیا جائے گا وہ نماز کا ہے، وہ نماز کا ہے۔ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرتا ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، کیونکہ نماز کا حکم مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا، نماز پڑھی؟ نمازیں پوری ہیں؟ نہیں۔ فرشتوں پکڑو اسے، مارتے ہوئے ذلت اور رسوائی کے ساتھ لے جاؤ اسے دوزخ میں۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر ایک انسان توحید اور سنت کے تقاضے پورے کرنے والا ہے اور نماز میں کبھی سستی اور غفلت، لاپرواہی اور کوتاہی کا شکار رہتا ہے، تو قرآن و حدیث کے جو نصوص ہیں ان کی روشنی میں اہل السنت والجماعہ کا موقف یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے۔ انشاء عذب و انشاء غفر لہ، اللہ چاہے تو اسے عذاب دے، چاہے تو اسے معاف فرما دے، لیکن یہ توحید کی برکت ہے، توحید ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، لے جاؤ فرشتوں اس کو پکڑو۔
ले जाकर इसे जहन्नम में फेंको। वल्इयाज़ु बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन काइल और तमाम सामिईन में से किसी को भी इनमें से ना करे। अल्लाहुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दूसरे नंबर पर बंदे को लाया जाएगा, बंदे नमाज पढ़ी है, बंदा कहेगा जी हाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा गवाही दीजिए कि इसकी नमाज आपके बतलाए हुए तरीके के मुताबिक है या नहीं है। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, बड़ा आसान है। लेकिन तन्हाई में बैठकर कभी सोचिएगा कि जो नमाज मैं पढ़ रहा हूं ये नमाज मुहम्मदी है या फिर कोई और नमाज है। भाई लड़ाई झगड़ा तो कोई है ही नहीं, इख्तिलाफ, फ़िरक़ा वारियत और इंतशार और मजहबी मुनाफरत तो कोई है ही नहीं, इसलिए कि सब मुसलमान कलीमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इबादत एक अल्लाह की, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। तरीक़ा इबादत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लिहाजा नमाज हमने उनके तरीक़े के मुताबिक पढ़नी है जिनका नाम कलीमा तय्यबा के अंदर आया है। जनाब अगर किसी और का नाम आया है तो फिर पढ़िए उनके तरीक़े के मुताबिक, हम तो नहीं पढ़ेंगे। हमने तो जिनका कलीमा पढ़ा है उन्हीं के तरीक़े के मुताबिक नमाज पढ़ी। इसलिए हम आपको ये नहीं कहते, हमारी दावत मंशूर ये नहीं है कि नमाज ऐसे पढ़िए जैसे हम पढ़ते हैं, नहीं नहीं, हम ये कहते हैं कि नमाज ऐसे पढ़िए जैसे अल्लाह के रसूल ने पढ़ी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ये कहते हैं कि नमाज पढ़िए मुहम्मदी, नमाज मुहम्मदी पढ़िए। कलीमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर कोई ये नारा लगाता है, किसी की दावत ये है, मंशूर ये है कि जी कोई और नमाज पढ़ो, और नमाज़ों के नाम भी रखे हुए हैं, जिस तरह दुरूद के नाम होते हैं ना, दुरूद के नाम, इसी तरह नमाजों के नाम भी हैं। कोई कहता है कि जी ये नमाज पढ़ो, ये वाली नमाज पढ़ो, उसे कहो बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से कलमा सुनाओ। कलमा क्या पढ़ते हो? आता होगा तो सुना देगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उससे पूछो यहाँ पर किसका नाम आया है? ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत एक अल्लाह की, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अब इबादत कैसे करनी है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, किसका नाम आया? मुहम्मद, अल्लाह के रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसे कहो यही तो हम कहते हैं कि जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है तो नमाज मुहम्मदी पढ़नी चाहिए और इल्म हासिल करना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कैसे पढ़ा करते थे। वज़ू का तरीक़ा, नमाज के लिए वज़ू जो है ये शर्त है। अगर कोई वज़ू के बग़ैर नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी नमाज कबूल नहीं करनी। जितना मर्ज़ी रो के नमाज पढ़े, लंबे लंबे क़याम करे, लंबे लंबे रुकूअ करे, लंबे लंबे सजदे करे और लंबा तशाहुद करे और बड़े खुशू खुजू से नमाज पढ़े। क्यों? इसलिए कि बग़ैर वज़ू के नमाज पढ़ रहा है। वज़ू नमाज के लिए शर्त है, जब शर्त पूरी होगी तब अल्लाह रब्बुल आलमीन वो अमल कबूल करेगा, और अगर शर्त पूरी नहीं है तो लगा रहे, पढ़ता रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करेगा। ये बात किसने बयान की है? ये बात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू करने से पहले इस्तिंजा किया करते थे और क़ज़ाए हाजत से फारिग हो जाते थे। उसके लिए भी आप वक़्त निकालिए और इल्म हासिल कीजिए कि इस्तिंजा करने की सुन्नतें कौन कौन सी हैं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत कैसे किया करते थे। इसके जो आदाब कुरान हदीस में बयान हुए उनका मुताला कीजिए, खुद भी सीखिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू करते हुए वुज़ू के जो बर्तन होता है उसमें से पानी अपने हाथों पर उंडेलते। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू का पानी अपने हाथों पर उंडेल कर पहले बाएं हाथ से दायां हाथ धोते, उंगलियों का खिलाल करते, फिर दाएं से बायां हाथ अच्छे तरीके से धोते और उंगलियों का खिलाल करते यहाँ जोड़ तक 3 मरतबा ये अमल करते। उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुल्लू भर पानी लेते, आधा मुंह में कुल्ली करने के लिए और आधा नाक साफ करने के लिए नाक में ऊपर डालते, ऊपर की तरफ खींचते। दाएं हाथ से अच्छे तरीके से आपने दांतों के ऊपर अपनी उंगली को फेरा है और मुंह की सफाई की है, और अगर हो सके तो आप मिसवाक भी कर लीजिए। ये अफजल अमल है, मुस्तहब अमल है, मसनून अमल है। और उसके बाद बाएं हाथ से आपने अपनी नाक साफ़ करनी है।
3 مرتبہ پھر اس کے بعد آپ نے چلو بھر پانی لے کر 3 مرتبہ آپ نے اپنے چہرے کو دھونا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی وضو کیا کرتے تھے، اور جو چہرے کی حد ہے یہ ٹھوڑی سے لے کر پیشانی تک، دائیں کان سے لے کر بائیں کان تک ہے۔ اور چوتھی مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی لے کر اپنی داڑھی کا خلال خوب اچھے طریقے سے ایک ہی مرتبہ کیا کرتے تھے۔ محمد الرسول اللہ، اور جتنی مرتبہ محمد کا نام آئے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، پیار محبت سے، گونج نہیں، آواز نہیں چاہیے، دل میں کہو زبان کی حرکت سے، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، جنت میں 10 درجات بلند ہوں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ 3 مرتبہ دھونے کے بعد اور چوتھی مرتبہ پانی لے کر داڑھی کا خلال کرنے کے بعد بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ اچھے طریقے سے خوب اچھی طرح مل مل کر دھوتے۔ یہ کوہنی بھی پیچھے سے خیال رکھنی چاہیے، جلد بازی میں کوئی ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دایاں ہاتھ کوہنی تک دھونے کے بعد بایاں ہاتھ کوہنی تک دھوتے اور خوب اچھی طرح مل مل کر دھوتے۔ 1 مرتبہ بھی جائز ہے، 2 مرتبہ بھی جائز ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 3 مرتبہ ہے، 3 سے آگے نہیں بڑھنا۔ اگر کوئی بڑھے گا تو سنن نسائی کی روایت ہے فقد اساء وتعدى وظلم، اس نے برا کام کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر کا مسح کرتے، اور مسح کا طریقہ یہ ہے، عبداللہ بن زید اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو پیشانی پر رکھ لیتے جہاں سے سر کے بال شروع ہوتے ہیں، اور دونوں ہاتھ اپنے سر کے بالوں پر پھیرتے ہوئے پیچھے گدی تک لے جاتے اور انہیں واپس وہیں پر ہی لوٹا دیتے جہاں سے آپ نے سر کے مسح کا آغاز کیا تھا۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کا مسح کرنے کا مسنون طریقہ۔ اور دوبارہ پانی سے اپنے ہاتھ تر کیے بغیر اپنے کانوں کا مسح کرنا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، الاذنان من الرأس، یہ دونوں کان جو ہیں یہ بھی سر ہی کا حصہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا عمل کرنے کے بعد آخر میں اپنا دایاں قدم دھوتے اور انگلیوں کا خلال بھی کرتے، اور اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کی جو ایڑیاں ہیں، جو قدم کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، پچھلی جانب ہے، یہ پانی کے سے اچھے طریقے سے تر ہو جانی چاہیے، خشک نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ویل للاعقاب من النار، ویل ہے، جہنم کی آگ کا عذاب ہو سکتا ہے ان ایڑیوں کو جو وضو کے دوران خشک رہ جاتی ہیں، تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر میں اپنا بایاں قدم دھوتے اور خوب اچھی طرح مل مل کر دھوتے۔ یہ وضو الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اوپر آسمان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی گئی، انگلی سے اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی گئی، بلکہ اتنی بات بیان کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو مسلمان وضو کرتا ہے اور خوب اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صفیں بنایا کرتے تھے، اور صحابہ کی صفوں کو دیکھ کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ صف بندی جو مسنون ہمیں ملتی ہے، صحیح بخاری میں، سنن ابو داود میں، صحیح مسلم میں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے اندر، اس کا خلاصہ یہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یلزق احدنا منکبہ بمنکب صاحبہ، ہم کندھا کندھے کے ساتھ ملا دیتے، قدم قدم کے ساتھ، پورا قدم ملانا ہے، اور قدم ملانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آگے سے آپ نے انگلیاں ملانی ہیں، جی نہیں، کسی کا پاؤں کا نمبر 7 ہوتا ہے، کسی کا 8 ہوتا ہے، کسی کا 9 ہوتا ہے، کسی کا 10، کسی کا 11 اور کسی کا 12 ہوتا ہے، لیکن جو پیچھے سے ایڑیاں ہیں وہ تقریباً سب کی ایک برابر ہوتی ہیں،
تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہوتے صفیں درست کرواتے، صحابہ صفیں اس طرح درست کیا کرتے تھے کہ ایڑی ایڑی کے ساتھ پیچھے سے ملی ہوئی ہوتی تھی، درمیان میں خلا نہیں ہوتا تھا، درمیان میں جگہ خالی نہیں ہوتی تھی. پورا قدم ملائیے پیچھے سے، ایڑی ملائیے. اور آسان فارمولہ یہ ہے کہ یہ جو ہڈی تھوڑی سی اوپر کو ابھری ہوئی ہوتی ہے جسے آپ ٹخنا کہتے ہو، یہ دیکھ لو کہ آپ کا ٹخنا آپ کے برابر والے بھائی، ساتھی، دوست جو بھی کھڑا ہوا ہے نمازی اس کے ٹخنے کے برابر ہے. اگر ٹخنا ٹخنے کے ساتھ مل جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ماشاء اللہ. لیکن اتنا تو کیجئے کہ ٹخنا ٹخنے کے برابر آ جائے اور پورا قدم ملائیے، کندھا کندھے کے ساتھ ملائیے، گھٹنا گھٹنے کے ساتھ ملائیے اور گردن گردن کے برابر آ جائے، سیسا پلائی ہوئی دیوار. معنی یہ سبق دیا جا رہا ہے، یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ دلوں میں الفت و محبت پیدا کرو. تمہارا مقابلہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے ہونے والا ہے، بڑی بڑی کافرانہ طاقتیں ہیں، طاغوتی طاقتیں جن سے تمہارا مقابلہ ہونا ہے. تو تمہیں آپس میں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے، اور اس کی تمہیں تربیت دی جا رہی ہے. دن میں 5 مرتبہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، آپس کے اختلافات ختم کر دو، نفرتیں مٹا دو، بغض و عداوت ختم کر دو، محبتیں پیدا کرو، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند متحد متفق ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو. یہ تربیت کی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بلا شبہ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے جان و مال سے جد و جہد کرتے ہیں، صفا صف بنا کر، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، من سد فرجتا بنى اللہ له بیتا فی الجنت. جو انسان صف کو ملائے گا، معنی قدم قدم کے ساتھ ملائے گا. دوسرے کا قدم تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، میں اس کو انشاءاللہ میرا بھائی ہے، نماز کے بعد پیار سے محبت سے اس کو میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ، لیکن ابھی کرنے کا کام یہ ہے کہ میں تھوڑی سی محنت کر کے، تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے اپنا قدم تھوڑا سا ایسے کر کے اس کے قدم کے ساتھ ملا لوں، تاکہ درمیان میں جو جگہ خالی ہے وہ خالی نہ رہے اور صف مل جائے. فرمایا جس نے من سد فرجتن، صف کا خلا دور کیا، اللہ کے لیے کیا، بن اللہ له بیتا فی الجنت، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں علیشان محل بنا دے گا. اور ارشاد فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر تم واللہ لتسون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، اللہ کی قسم تم ضرور بضرور صفیں درست کرو گے، ورنہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا، تمہاری محبتیں ختم ہو جائیں گی، نفرتیں پیدا ہوں گی. تو اللہ رب العالمین تمام بادشاہوں کا بادشاہ حقیقی ہے، شہنشاہ کائنات ہے. اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش ہونے کے، کھڑے ہونے کے آداب ہیں، وہ ہر مسلمان بڑے چھوٹے کو، جوان بوڑھے کو، مرد عورت کو معلوم ہونے چاہیے، خاص طور پر جب نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تو اپنا چہرہ نمازیوں کی طرف کرتے، چہرہ نمازیوں کی طرف کرتے. بلکہ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ صف میں چکر لگاتے اور صحابہ کو چیک کرتے، چکر لگاتے اور چیک کرتے کہیں پر کوئی خلا تو نہیں ہے، صفیں درست کروایا کرتے تھے. تو یہ امام کی بھی ذمہ داری ہے. اور یہ الفاظ آتے ہیں صحیح بخاری کی روایت میں، ارشاد فرمایا سووا صفوفکم، امام کو چاہیے کہ وہ یہ الفاظ کہے، سووا صفوفکم، اپنے نمازیوں سے کہے کہ صفیں درست کر لو. فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، اس لیے کہ صفوں کی درستگی یہ نماز کا حصہ ہے، یہ نماز کا حصہ ہے.
تو یہ بات بیان ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام اعظم، قائد اعظم، مصلح اعظم، مرشد اعظم، ہم سب کے پیر و مرشد، مقتدی و پیشوا، رہبر و رہنما، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، سیرت میں اکمل، صورت میں اجمل، اسراء و معراج سے مشرف ہونے والے، جن کے کھٹکھٹانے پر جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، اور آپ سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ قیامت کے دن تمام انبیاء، صلحاء، اتقیاء، شہداء، صالحین آپ کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، جب تک اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاعت کا اذن نہیں دے گا تب تک آپ شفاعت نہیں کریں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالی اذن دے گا تو اللہ کے اذن سے سب سے پہلے آپ شفاعت کریں گے، آپ کو مقام محمود پہ فائز کیا جائے گا، شفاعت کبریٰ کا منصب اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آپ کو تفویض کرے گا۔ تو ہم بات کر رہے ہیں نماز محمدی کی، کوئی اختلاف نہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی مذہبی منافرت نہیں۔ کیا اتنی سی بات آپ کی سمجھ شریف میں، آپ کی عقل شریف میں نہیں آتی کہ جب کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عبادت ایک اللہ کی، طریقہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اگر یہ بات آپ کی سمجھ شریف پہ آ گئی ہے تو مبارک ہو، آپ کافی حد تک فرقہ واریت کی دلدل سے، جس میں آج تک ہمیں پھنسایا گیا ہے برے طریقے سے، انشاءاللہ اس سے باہر نکل آئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ عبادت میں نے اللہ کے لیے کرنی ہے، نماز میں نے کس کے لیے پڑھنی ہے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نا۔ تو جب میں نماز اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھوں گا تو تب اللہ رب العالمین قبول کرے گا نا۔ اگر اپنی مرضی کی پڑھوں گا جس طرح زیادہ لوگ پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہو، اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرے گا۔ آپ اپنے گھر میں کسی انجینئر کو لے کر آتے ہو، کسی مستری مزدور کو، پلمبر کو لے کر آتے ہو، آپ کہتے ہو میں نے یہ کام کروانا ہے، سارا سمجھا کے چلے جاتے ہو اپنے آفس، شام کو واپس آئے دیکھا وہ کہتا ہے جناب میں نے یہ کیا، 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 سمجھ رہا ہوتا ہے بڑی شاباشی ملے گی۔ کیا خیال ہے آپ شاباشی دو گے اس کو؟ آپ تو غصہ آ جائے گا آپ کو۔ اللہ کے بندے، جو میں نے کہا تھا وہ تم نے کیا نہیں ہے، اور یہ تم نے کیا کر دیا؟ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ جو کہتے ہو، آپ کی اولاد نہیں مانتے آپ کی وہ بات، اس کے علاوہ اور کوئی الٹے سیدھے کام کرتے اور سمجھتے کہ میرے ابو بڑے خوش ہوں گے۔ ابو خوش نہیں ہوں گے، ابو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پھر دوسرے طریقے سے سمجھائیں گے اگر اولاد زیادہ تنگ کرے گی تو، کہ بیٹا میں نے تو آپ کو یہ کہا تھا، آپ نے کیا نہیں۔ آپ اپنے بیٹے کو کہیں پر بھیجتے ہیں کہ بیٹا جاؤ فلاں علاقے میں، فلاں مارکیٹ میں، فلاں جگہ پر یہ کام کر کے آؤ، بیٹا صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے، پیو پتر نو پوچھتا ہے پتر کام کیتا کہ نہیں کیتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیٹا کہتا ہے ابو جی میں وہاں گیا، یہاں گیا، میں اس سے ملا، اس سے ملا، میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا۔ پیو پتر نو کہندا ہے اے دس کہ جس کام بھیجیا سی وہ کر کے آئے کہ نہیں کر کے آئے؟ مجھے ادھر ادھر کی باتیں نہ سنا، مجھے یہ بتا کہ جس کام تجھے بھیجا تھا تو صبح کا گیا ہوا شام کو آ رہا ہے، وہ کام تو نے کیا کہ نہیں کیا؟ ابو وہ میرے دوست مل گئے تھے، وہ میرے کلاس فیلو مل گئے تھے، ابو وہ آپ کے دوست مل گئے تھے، وہ آپ کے جاننے والے مل گئے تھے، وہ میرے نانا کے رشتہ دار، وہ دادا۔ ابو نے کہنا ہے اس کو لے جاؤ ذرا کمرے میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں ذرا، اور دروازہ بند کر کے ماشاءاللہ اس کی ٹیوننگ ہوگی، پھر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمیں بھیجا اپنی عبادت کے لیے، جس طرح کے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب ہم سے پوچھے، اور قیامت سے پہلے قبر میں پوچھا جائے کہ بتاؤ کیا کر کے آئے ہو، تو ہم کہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے اللہ رب العالمین نے کہنا وہ جس کام کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا بتاؤ وہ کام کیا کہ نہیں کیا؟ چھوڑو ادھر ادھر کی باتیں۔ میں نے انجینئرنگ کی، میں نے LLB کیا، میں نے MBBS کیا، میں ڈاکٹر بنا، میں انجینئر بنا، میں سائنسدان بنا، سیاستدان بنا، بیوروکریٹ بنا، چیف آف آرمی سٹاف بنا، SP DSP، اور چھوڑ یہ ساری باتیں، یہ بتا کہ جس کام کے لیے تجھے دنیا میں بھیجا تھا تو وہ کام کر کے آیا ہے کہ نہیں؟
اس کا جواب ہم نے تیار کرنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت میں سب سے پہلے نمبر پہ تو عقیدہ ہے، توحید ہے، سنت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا اس کی 7 شرطوں کے ساتھ: علم، یقین، قبول، فرما برداری، اطاعت، محبت، انقیاد۔ یہ جو 7 شرطیں ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اعمال کی باری آتی ہے تو سب سے پہلا عمل اللہ اکبر، وہ نماز ہے۔ اور دکھ کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے کہ جتنا زیادہ ہم لوگ یہ عمل کرتے ہیں نا، اتنی ہی زیادہ ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، اخطاء شائع بین المصلین، بہت ساری خطائیں ہیں، بہت ساری قابل اصلاح باتیں ہیں جن کی طرف نمازی حضرات توجہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ وقت ہی نہیں نکالتے۔ نماز میں بھی کھڑے ہوں گے تو ذہن کاروبار میں، مارکیٹ میں لگا ہوا ہوتا ہے، جلدی 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 جلدی، تھوڑی سی نماز کیا لمبی نہ ہو جائے تو امام کو سمجھتے ہیں جیسے وہ جانی دشمن ہو، استغفر اللہ واتوب الیہ، اس سے سلام تک لینا پسند نہیں کرتے دوبارہ۔ کیا ہوا جی؟ اس نے نماز اتنی لمبی پڑھا دیا تے ویلے نے، اسی کو ویلے ہیں، سانو تو بڑے کم نے، تے کر کے آیا کرو، پھر فارغ ہو کے آیا کرو۔ لگ پتہ جائے گا، موت کا فرشتہ آئے گا نا، اس نے یہ نہیں دیکھنا ابھی تو یہ ہے، ابھی تو وہ ہے، اللہ اکبر، یہ دکان ہے، یہ کاروبار، انسان سمجھتا پتہ نہیں میں نہیں ہوں گا تو کیا ہو جائے گا، اور تیرے سے پہلے پتہ نہیں کتنے آئے کتنے چلے گئے۔ اے انسان، تو بھی چلا جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہ تنہا شہنشاہ کائنات ہے، وہ تنہا وہ ہستی ہے جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اے انسان، یہ تیری بھول ہے کہ پتہ نہیں میں نہیں ہوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ تو نماز کی پابندی، نماز کی حفاظت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے۔ سید عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث معنا ونتحدث معه فإذا نودي للصلاة قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانائے نبوت میں محو گفتگو ہوتے، گفتگو کا سلسلہ جاری ہوتا، بات چیت ہو رہی ہوتی، لیکن جو ہی مؤذن کی صدائے دل نواز آپ کی سماعت سے ٹکراتی، قام، تو اس طرح کھڑے ہو جاتے کہ انہو لا یعرفنا ولا نعرفو، گویا کہ آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ حالانکہ پوچھا گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ کہا ابو بکر کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یا رسول اللہ آپ کو اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ کہا عائشہ کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جبریل امین علیہ السلام نے نہیں کہا تھا جب ریشمی غلاف میں لپٹی ہوئی تصویر لے کر آئے سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی، کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، مجھے یہ تصویر دے کر اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ نے کہا ہے ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ اللہ کا انتخاب ہے آپ کے لیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال ہے، 53 ایئرز، 50 اور 3 53، اور سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر جیسا کہ آپ خود بیان کرتی ہیں نکاح کے وقت 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ محبت ہے، لیکن جہاں پر اللہ سے محبت کی باری آ جاتی ہے تو فرماتی ہیں اذا نودی للصلاة، جب اذان کے لیے مؤذن کی صدائے دل نواز گونجتی سنائی دیتی، قام، تو آپ کھڑے ہو جاتے، اور کیفیت یہ ہوتی کہ انہ لا یعرفنا، آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ صحیح بخاری کے راویوں میں سے ایک راوی ابو ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ، پیشے کے سنیارے تھے، سونے کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے سونے پر ضرب لگانے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے، تو یہ نہیں کہ چلو اب میں نے ہاتھ اٹھا لیا تو ضرب لگا دوں،
ہاتھ اٹھا ہوا ہے، اٹھے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ہی وہاں سے آواز آ جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ نہیں سوچا کہ چلو ہاتھ اٹھا لیا تو ضرب لگا دوں، نہیں، نیچے رکھ دیا۔ کیا مطلب ہے اللہ اکبر کا؟ کہنا آسان ہے، میں کہہ دوں گا آپ سن لیں گے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ یا اللہ ہم یہ ایمان اسلام کو ہمارے دلوں میں داخل فرما دے، اللہ ایمان اسلام کو ہمارے نزدیک محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دل میں مزین کر دے۔ یا اللہ ہمارے دل نور ایمان سے منور فرما دے۔ ہم مسلمان نہیں ہوئے ابھی دل سے، بڑی ضرورت ہے ہمیں تجدید ایمان کی، دل سے مسلمان ہونے کی، دین کرنا، توحید کرنا، اسلام کرنا بڑا آسان ہے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، بعد میں بریانی کھا لی، مرغ قورمے اڑا لیے، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا مائی کا لال پانی میں ہے۔ اللہ ہمیں پکا سچا دل سے مسلمان بنائے۔ یہ نہیں کہ چلو اب میں نے ہاتھ اٹھا لیا ضرب لگا دوں۔ ہم کیا کرتے ہیں، پوری اذان ہو جاتی ہے، جواب بھی نہیں دیتے، سنی انسنی کر دیتے ہیں، ہاں، اور اس کے بعد پھر کام میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ اگر گزر بھی رہا ہو دکان کے سامنے سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھائی جان اذان ہو گئی؟ ہاں ہو گئی۔ اچھا، احساس ہی دلانا ہوتا ہے نا کسی کو، تو آئیں چلیں نماز کے لیے، ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی 15 منٹ پڑے ہوئے ہیں، ابھی 10 منٹ پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کے ذہن میں کیا ہے؟ ذہن میں نماز کا، اذان کا تو وقت ہوتا نہیں ہے، ذہن میں تو ہوتا ہے اقامت کا وقت۔ اسی لیے ہم نے بھی کہا، اگرچہ کہ کئی لوگ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہی بات سمجھ آتی ہے، اور ہم تو انشاءاللہ اسی کے اوپر قائم ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی بھی اسی کے اوپر تربیت کریں گے۔ اور مکہ مکرمہ میں بھی ہم نے دیکھا، مدینہ میں بھی دیکھا، مسجد نبوی میں، وہاں پہ بھی یہی سسٹم ہے کہ وہاں پر اذان کا جو وقت ہے وہ مینشن کیا جاتا ہے، جماعت کا نہیں کیا جاتا۔ جماعت جب بھی ہے، امام آ گیا تو چلو ٹھیک ہے، سب نے سنتیں پڑھ لی، اس کو معروف ہے کہ 15 منٹ 20 منٹ کبھی 10 منٹ بھی ہو سکتا ہے، کبھی اس سے زیادہ کم بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اصل یہ ہے کہ ایک مسلمان کو تربیت کرنی چاہیے کہ اذان کتنے بجے ہوگی۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی سارے کام چھوڑ دے، بند کر دے۔ اور بھائی جب موت کا فرشتہ آئے گا تب بھی چھوڑو گے کہ نہیں؟ کہ اسے کہو کہ ٹھہر جاؤ بھی، میں یہ کام کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں؟ نہیں، موت کے فرشتے نے ہماری ایک نہیں سنی۔ یہی سوچ لیجئے کہ موت کا فرشتہ جب آئے گا اس نے نہیں دیکھنا ہم کس حالت میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، ابھی بہت زیادہ ضروری کام ہے جو ابھی کرنا ہے، چلو اسے تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، یہ کر لے، نہیں، لے جائے گا ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر موت دے، یہی سوچ لیجئے۔ اللہ کرے یہی بات آپ کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو جائے، اور نماز میں جو سستیاں غفلتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے، دل پر نقش ہو جائے کہ موت کا فرشتہ جب آئے گا تو اس نے ہماری ایک نہیں سننی، اور ان ٹائم ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر ہماری روح قبض کر کے اس نے لے جانا ہے۔ تو اذان کا وقت دیکھیے ہمیشہ کیا ہے۔ آج کل تو بڑی آسانی ہو گئی ہے، موبائل ہے، اس میں کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے آپ پلے اسٹور سے، جو نماز کا اول وقت بتاتی ہے، اور اس کا الارم بھی ہوتا ہے، اذان گونجتی ہے، اذان سنائی دیتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے۔ چھوڑ دیجئے سارے کام، اللہ کے لیے وقت نکالیے۔ وہ اللہ جس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں خود یہ دعویٰ کیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا احصاء شروع کر دو، شمار شروع کر دو، تمہارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، نہیں شمار کر سکتے تم، اتنی زیادہ نعمتیں اللہ رب العالمین کی۔
جو مانگتے ہیں وہ بھی دے دیتا ہے، جو نہیں مانگتے بن مانگے وہ بھی دے دیتا ہے۔ کیا اس اللہ رب العالمین کا، ہمارے خالق و مالک کا، ہمارے معبود برحق کا، ہمارے منعم حقیقی کا ہمارے اوپر یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں؟ اپنے قول کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، اپنے کردار گفتار کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں، اس کے ایماندار شکر گزار بندے بنے۔ کیا اس کا حق نہیں ہے ہمارے اوپر؟ اور اس کی ایک عملی تصویر یہ ہے کہ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے در پر آئیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور نماز پڑھیں۔ معافی کسی کے لیے نہیں رکھی گئی۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے بواسیر کی شکایت ہے، مجھے بواسیر کی شکایت ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بواسیر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک موقعوں والی اور ایک خونی بواسیر، دونوں ہی بڑی تکلیف دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت اور حفاظت میں رکھے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ مجھے بواسیر کی شکایت ہے، کیا میرے لیے رخصت ہے نماز کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اور اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے تو فَقَاعِدًا، تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اور اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر لیٹے لیٹے پڑھ لو، اللہ رب العالمین قبول کر لے گا، لیکن پڑھنی ضرور ہے، رخصت نہیں دی گئی، معافی نہیں۔ تو یہ نماز پڑھنی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے، ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ آپ صف بندی کروایا کرتے تھے، اور کس طرح پورا قدم قدم کے ساتھ مل جائے، اور ٹخنا ٹخنے کے برابر آ جائے، اور اگر ممکن ہو تو اس کے ساتھ مل جائے، گھٹنا گھٹنے کے ساتھ مل جائے، کندھا کندھے کے ساتھ مل جائے۔ اور جو صف کا خلا دور کرے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ اور اگر یہ صف کا خلا دور نہیں ہوتا، آپ درمیان میں خلا رہنے دیتے ہیں باقی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہاں پر شیطان سیاہ بکری کے بچے کی مانند آ کر کھڑا ہو جائے گا اور آپ کی نماز میں خلل ڈالے گا۔ اس کے لیے جگہ مت چھوڑیے۔ اب یہ کہنا، سوچنا، سمجھنا کہ اگر شیطان نے آنا ہے تو دونوں قدموں کے درمیان بھی تو جگہ خالی ہوتی ہے، وہ تو وہاں پہ بھی آ سکتا ہے۔ اور اللہ کے بندو، دونوں قدموں کے درمیان آنے کے لیے اسے جھکنا پڑے گا، اور اگر یہ شیطان ابلیس جھکنے والا ہوتا تو کیا تب نہ جھک جاتا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بابا جان سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے اعزاز اکرام میں تمام فرشتوں کو حکم دیا؟ چونکہ یہ اس وقت فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہ رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ یہ حکم اس کے لیے بھی تھا کہ اسجدوا لآدم، آدم کے لیے جھک جاؤ۔ یہ تب تو نہ جھکا، اب جھکے گا؟ تو خام خواہ اس طرح کی باتیں کر کے حدیث کا مذاق اڑانا، یہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، کفر تک، کہ کسی انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم بتایا جائے تو وہ آگے سے تمسخر کرے، ہنسی مذاق کرے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ مدینہ میں تھے ایسے لوگ جنہوں نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ دیکھو، کھا کھا کے ان کے پیٹ بڑے ہو گئے ہیں، پیٹ نکل آئے، ان کی توند نکل آئی ہے، اور جب دشمن سے مقابلے کی باری آتی ہے تو یہ سست ہوتے ہیں۔ صحابہ کا مذاق اڑایا، قرآن کے قاریوں کا مذاق اڑایا، قرآن کے قاریوں کا، قاری قرآن کا مذاق اڑایا۔ اللہ نے کیا کہا؟ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ تمسخر کر رہے ہو، استہزاء کر رہے ہو، استخفاف کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو؟ لا تعتذروا، تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر چکے ہو۔ اس لیے اللہ کے بندو، ہنسی مذاق کیجئے، تفریح طبع یہ ضروری ہے، لیکن کبھی بھی اللہ کے آیتوں کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، اللہ کی تعلیمات کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کیجئے، توبہ کیجئے اس سے۔
صحابہ کہتے ہیں ہم آپس میں مذاق کیا کرتے تھے، لیکن جہاں پر دین کی بات ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی، ہماری ساری ہنسیاں غائب ہو جاتی، گم ہو جاتی۔ فَكَانُوا رِجَالًا، پھر ہم مرد ہوتے، مرد، بالکل چہرے کے اوپر سنجیدگی آ جاتی۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں اور جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے، جب آپ ممبر پر کھڑے ہوتے وعظ و نصیحت کے لیے، خطبہ جمعہ کے لیے، آپ کی آواز بھرا جاتی، تبدیل ہو جاتی، بھاری ہو جاتی، اونچی ہو جاتی، چہرہ مبارک تبدیل ہو جاتا، سرخ ہو جاتا، اور رگیں پھول جاتی، گویا کہ كأنه منذر جیش، آپ ایک لشکر کو ڈرا رہے ہیں۔ یہ واضح و نصیحت، اس میں کوئی ہنسی مذاق یا کوئی لطیفے یا کہانیاں ادھر ادھر کی سٹوریاں نہیں ہوتی۔ یہ جمعہ ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے، اس میں واضح و نصیحت، ڈرانے والا انداز، تاکہ لوگ ڈریں۔ اللہ سے ڈرنے کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرتا ہے۔ لوگوں سے انسان جب ڈرتا ہے تو لوگوں سے دور بھاگتا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین قرآن میں یہ خوشخبری سناتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس انسان کے لیے جو اللہ سے ڈر گیا، ایک نہیں بلکہ دو جنتیں ہیں، دو جنتیں ہیں۔ جو اللہ سے ڈر گیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک سائیڈ پہ لے جائے گا، ایک سائیڈ پہ تنہائی میں سرگوشی کرتے ہوئے کہے گا، اے میرے بندے دیکھ، یہ تیرے گناہ ہیں، تو نے کیے ہیں؟ بندہ کہے گا جی ہاں یا اللہ میں نے کیے، یہ گناہ تو نے کیے، فرشتوں نے کوئی ظلم تو نہیں کیا تیرے اوپر؟ جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے دنیا میں تو مجھ سے ڈرتا رہا، میرا مطیع و فرما بردار، تجھے احساس تھا کہ میرا رب ہے، اس نے حساب و کتاب لینا ہے، گناہ ہو جاتے تھے توبہ کر لیا کرتا تھا، یہ تھوڑے سے گناہ رہ گئے تیرے، توبہ نہیں کی تو نے، تجھے موقع نہیں ملا، تیری موت آ گئی، دنیا میں بھی میں نے تجھے شرمندہ نہیں ہونے دیا، ذلیل رسوا نہیں کیا، آج قیامت کے دن بھی میں تجھے تمام اولین و آخرین کے سامنے رسوا نہیں کروں گا، جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا، جا جلدی سے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ہے اللہ سے ڈر، اللہ سے خوف کا انعام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، سچی توبہ کیجئے۔ جمعے کے دن مسجد کے دروازوں پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں ہماری حاضری لگانے کے لیے، اور جو اذان کے بعد آتا ہے وہ ان رجسٹروں کے اندر غیر حاضر لکھا جاتا ہے۔ تو سوچئے کیسا المناک، یہ شرمناک موقع ہے، اور یہ بات ہوگی ہمارے لیے یقیناً کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو رجسٹر پیش ہو حاضری والوں میں ہمارا نام نہ ہو بلکہ ہم غیر حاضر ہوں۔ اس لیے توبہ کیجئے اور آئندہ جمعۃ المبارک سے پختہ عزم کیجئے کہ انشاءاللہ میں نے اذان سے پہلے 12:30 بجے تک مسجد میں پہنچ رہے ہیں ہر حال میں۔ اگر آپ کہیں پہ کوئی جاب کرتے ہیں تو جمعے کا دن ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے جلدی نکلنا ہے، جمعہ ادا کرنا ہے، جو آپ نے چھٹی ذرا 10 منٹ بعد لینی ہے 10 منٹ پہلے لے لیجئے۔ بچوں کو اسکول سے لینے کا معاملہ ہے، پرنسپل سے بات کر لیجئے۔ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل نہ ہو، ہاں موت اور بڑھاپے کا کوئی حل نہیں ہے۔
موت اور بڑھاپے کا کوئی حل نہیں رکھا گیا. باقی دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا حل نہ ہو، اس کا حل موجود ہے. اللہ سے مدد مانگی، اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا. بہرحال اس بات کا پختہ ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک سے میں نے اپنی یہ روٹین بنانی ہے کہ اذان سے پہلے میں نے مسجد میں آنا ہے انشاءاللہ. اس کے بڑے فائدے ہیں، بڑے انعامات ہیں، بڑے فضائل ہیں. اللہ رب العالمین وہ سب اپنی رحمت سے ہمیں نصیب فرمائے اور سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم انصر من نصر الدین واخذل من خذل واعرض عن الدین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وفك قيد اسرانا وارحم اللهم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا يا كريم.